الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى السلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. بس خرابی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز کو منع کرتے ہیں. یہ سورت جس کا ہم نے ترجمہ سنا، یہ وہ سورت ہے جسے سورۃ الماعون کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی آخری آیت میں الماعون لفظ مذکور ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس سورت کے اور بھی نام ہیں، جسے سورہ ارائیت، سورہ الدین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں الفاظ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہیں. اور اس سورت کو سورہ الیتیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کی دوسری آیت میں لفظ الیتیم وارد ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور مکی اور مدنی سورتوں کا ضابطہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی سورت نازل ہو، جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، اسے مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو بھی سورت، جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، اسے مدنی آیت یا کہ مدنی سورت کہا جاتا ہے. اس سورت کا آپ نے ترجمہ سنا. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے جھٹلانے والے انسان کیسے ہوتے ہیں، یا کہ قیامت کے جھٹلانے کے انسان پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں. اور اسی سے اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جو دعوت پیش کی، وہ اس دعوت کا تعلق توحید سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تھا، اور یوم قیامت سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کرتے تھے اور قیامت کے ہولناکی کو بتلاتے تھے. قیامت کے روز لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے باخبر کرتے تھے، کیونکہ
ایمان بالیوم الآخر کہ قیامت کے دن پر اگر انسان ایمان لے آتا ہے تو اس سے اس کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ مختلف انداز سے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں اور ہم ہڈی بن جائیں، وہ سیدھا ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ کبھی کہتے تھے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈی میں زندگی کی لہر کو دوڑا سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے مختلف انداز سے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اشعار میں قیامت کے تذکرے کو حدیث و خرافہ کہتے تھے۔ یہ خرافت والی بات ہے، یہ بکواس ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مختلف انداز سے قیامت کو ثابت کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ وہ رب جو انسان کی تخلیق پر قادر ہے، بڑے بڑے مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو، آسمانوں کو، زمین کو، اور جو بنجر زمین میں بارش نازل کر کے زندگی کی لہر کو دوڑا دیتا ہے اور اسے سرسبز جو شاداب کرتا ہے، کہ کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ اس طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنے مختلف آیات کے ذریعے سے قیامت کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر دوسرے انداز سے کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک انسان ظلم کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور دوسرا انسان ظلم سہتا ہوا چلا جاتا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے ایک دن ایسا دن ہو جب ظالم کو اس کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے۔ تو گویا زندگی کے یہ احوال خود اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ قیامت ہونا چاہیے۔ اسی لیے قیامت کو الدین کہا گیا کہ قیامت بدلے کا دن ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو گویا قیامت بدلے کا دن ہے۔ جب قیامت بدلے کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، اور جس نے جو کیا ہے وہ قیامت کے روز اسے اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو انسانی احوال بات کو تیخ تیخ کر بتا رہے ہیں کہ قیامت ایک دن ایسا آنا چاہیے جس روز ظالم کو اس کی ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے۔ تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے اس شخص کے اوصاف بیان کیے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ تو قیامت کے جھٹلانے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس صورت کو اجتماعی صورت کہا گیا۔ اجتماعی کا مطلب کہ یہ وہ صورت ہے جو مجتمع کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ انسانی معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا یہ صورت حل پیش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ شخص داخل ہے جو اس صورت کو پڑھتا ہے۔ وہ خطاب گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس کے مخاطب سارے کے سارے لوگ ہیں۔ یہاں پر الدین کا دو معنی ہے۔ ایک معنی الدین کا وہی ہے جو بتلایا گیا کہ قیامت کا دن، اور دوسرا معنی الدین کا ہے کہ دین اسلام، کہ دین اسلام کو جو جھٹلاتا ہے اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، یا کہ قیامت کے دن کو جو جھٹلاتا ہے اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے، یا کبھی آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے؟ گویا یہاں پر تعجب، یہاں پر استفہام جو ہے اظہار تعجب کے لیے ہے کہ آپ اس کے احوال پر تعجب کریں گے۔
کہ انسان جب اسلام کو دین اسلام کو جھٹلا دیتا ہے، یا ہے کہ اس طریقے سے جب انسان روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، اس انسان پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یکذب باب تفعیل سے ہے، جس کے اندر تکثیر کا معنی ہے کہ وہ مسلسل جھٹلاتا ہے اور اس طریقے سے بار بار وہ جھٹلاتا ہے۔ اور رأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے یا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس کا پہلا وصف یہ بیان کیا گیا، فذلک الذی یدع الیتیم، بس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یعنی وہ شخص جو قیامت کو جھٹلاتا ہے یا کہ دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، اس کے اس کے اس کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم محل رحمت ہے، محل شفقت ہے، کیونکہ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے، جس کے والد کا اس کے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم 4 حروف سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ یتیم پر غور کریں گے، دنیا کے سارے درد، دنیا کی ساری بے کسیاں اس لفظ میں پوشیدہ ہے۔ یتیم کتنے بھی اچھی حالت میں ہو، اس کا آپ جتنا بھی خیال رکھیں، لیکن وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جب اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اپنی بات منواتے ہیں، اپنے باپ کے انگلی کو پکڑ کر چلتے ہیں، اپنی ضروریات اپنے باپ سے مانگتے ہیں، منواتے ہیں، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا اور میں بھی اپنے باپ سے اپنی ضروریات کی طلب کرتا اور اپنے حقوق کو مانگتا اور اپنے خواہشات کو پورا کرتا۔ گویا یہ جو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم سب اس کے لیے باپ بن جائیں اور اس کے اس احساس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ پورا گرچہ میرا باپ میری بلوغت سے پہلے انتقال کر گیا، لیکن پورا کا پورا معاشرہ مل کر میرا باپ بن گیا، میری ضروریات کو پورا کیا، تو لہذا بڑا ہو کر پھر وہ معاشرے کے مسائل کو حل کریں گے، معاشرے کے مسائل کو حل کرے گا، معاشرے کی ضروریات کو پورا کرے گا اور معاشرے کی تعمیر کرے گا۔ لیکن اگر اس یتیم کا معاشرے میں کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو، خیال نہ رکھے لیکن اس کو دھکا دے، اس کے ساتھ غلط سلوک کرے، اس کے ساتھ قساوت قلبی اور سخت دلی اور سنگ دلی کا سلوک کیا جائے، پھر یہ وہ یتیم ہے جو آگے چل کر معاشرے کے ہر فرد سے اپنی احساس سے کمتری کا بدلہ لے گا۔ وہ یہ چاہے گا گرچہ میں یتیم بنا تھا اور میرے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا، میں بھی معاشرے میں بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ اسی لیے ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی، ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ عز و جل نے سورہ الضحیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی اور فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا بات نہیں اس رب نے آپ کو یتیم پایا پس آپ کو پناہ دیا، ٹھکانہ دیا۔ اور آگے کہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کو آپ جھٹکی مت دیجیے۔ باپ بیٹے کو جتنی چاہے جھٹکی دے، بیٹے پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، اولاد پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی غیر کسی لڑکے کو جھٹکی دے اور اس کا باپ نہ ہو تو اس پر سخت زخم لگتے ہیں اور سخت احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جہاں تک یتیم ہے، رہا یتیم، بس آپ اسے جھٹکی نہ دیں۔ تو گویا یتیم کو ڈانٹنے، یتیم کو جھٹکی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، قیامت پر اسے یقین نہیں ہے،
وہ یتیم کے ساتھ شفقت و درکنار، یتیم کے ساتھ سنگدلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے دھکا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور دعا بھی کی، اللہم انی احرز حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ دو کمزوروں کے حق کو جو ضائع کرے میں اسے گنہگار ٹھہراتا ہوں۔ جو کمزور میں سے ایک یتیم ہے اور دوسرا کمزور عورت ہے۔ اور حدیث میں دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے تعلق سے خوشخبری دی، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان انگلی کو ملا کر دکھایا اور دونوں کے درمیان میں ہلکا سا آپ نے فرق رکھا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے میں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ یتیم کی کفالت کر کے آپ اس کے دل سے احساس محرومی، احساس کمتری، احساس کہتری کو دور کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ اسے معاشرے کے لیے لائق اور معاشرے کے لیے قابل بناتے ہیں۔ تو لہذا یتیم کو جھٹکی نہ دی جائے، یتیم کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا جائے، یتیم کے لیے باپ بننے کی کوشش کیجیے اور پھر اس طریقے سے یتیم کے مال کی حفاظت کیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو لہذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کتنا اچھا دین ہے اور کس طریقے سے دین اسلام نے معاشرے میں جینے والے افراد کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور معاشرے میں جینے والے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو لہذا قیامت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں یا کہ دین اسلام کو جو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ یتیم کے ساتھ سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مظاہرہ دو وجہ سے ہے، ایک تو وہ لوگ صفت بخل سے متصف ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں اسلام کی حقانیت پر ایمان نہیں ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ ڈرتے ہم اگر یتیم کے ساتھ برا سلوک کریں گے کل ہمیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں گے کل ہمیں اس کا اجر اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کی زندگی پر ایک برا اثر یہ پڑا کہ یتیم کے ساتھ جو معاشرے کا سب سے زیادہ محروم انسان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا وصف بتایا گیا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں معاشرے کے کمزور طبقوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابغونی فی الضعفاء منکم، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں مجھے تم ان میں تلاش کرو، یعنی میری مجلس میں تم ان کو بٹھاؤ۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے، تمہیں جو اللہ عز و جل کی مدد حاصل ہوتی ہے تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے، ضعفاء کی وجہ سے۔ تو معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ضعفاء، جنہیں کمزور کہا جاتا ہے، جو شفقت کے اور ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سے معاشرے کے اندر برکت ہوتی ہے، معاشرہ خیر اور فلاح کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے یا دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے، اس میں ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے، یتیم کو وہ دھکا دیتا ہے، اور دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا ہے۔ وہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ خود کھلائے یہ دور کی بات ہے، بلکہ دوسرا بھی اگر کھلاتا ہے یہ اس سے ناگوار ہے اور یہ پسند نہیں کرتا ہے
کہ کوئی محتاج کو کھلائے، کوئی مسکین اور محتاج پر کو صدقہ دے، اس کی حاجت کو پوری کرے، یہ چیز بھی اسے ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ اس کا روز قیامت پر ایمان نہیں ہے اور سزا اور جزا پر اس کا جو ایمان نہیں ہے، تو واللہ یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ دین اسلام نے کس حد تک مسکین کا خیال رکھا، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا فقراء اور مساکین کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بہت سارے گناہوں کے کفارہ میں ان کا حق بتایا گیا ہے کہ انہیں کھانا کھلایا جائے، کہ ان کا صدقہ کیا جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا مصرف ان کا ذکر کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس کا کس حد تک خیال رکھا ہے، کیونکہ معاشرہ کا جو کمزور طبقہ ہے یہ ہمیشہ احساس سے محرومی میں ڈوبتا ہے۔ اس کے پڑوس میں کوئی مالدار ہوتا ہے جس کے بچے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور اونچے اور معیاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے گھر پختہ ہوتے ہیں، اور یہ چھپر کے گھر میں رہتا ہے، ان کے یہاں ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت نہیں کھاتے ہیں، لیکن اگر ساتھ رہنے والا مالدار اس کا خیال رکھے تو یہی مسکین اور یہ محتاج اس کے لیے سہارا بنتا ہے اور اس کا محافظ بنتا ہے کہ انہوں نے ہمارا خیال کیا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پڑوس میں جو مالدار ہے میرا خیال نہیں کرتا ہے اور وہ خود کھاتے ہیں اور ہمیں کھلاتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد اس کے دل میں اس مالدار کے تعلق سے کینہ، بغض، حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اس مالدار سے وہ بدلہ اور انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں دین اسلام نے اس کا حکم دیا کہ ہم مسکین کے کھانے کے جانب توجہ دیں، اور اگر ہمارے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو دوسروں کو ابھاریں اور دوسروں کو اس کی جانب ہم ترغیب دیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ دین اسلام نے مساکین اور محتاجوں کا کس حد تک خیال رکھا، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ بلد میں اللہ عز و جل نے اس روز کو، اس دن کو، جس روز کوئی مسکین بغیر کھائے دن گزارتا ہے، دین اسلام نے اسے ایسا دن قرار دیا کہ پوری کی پوری دنیا میں لوگ بھوکے رہے، وہ دن ہی بھوکا دن ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ عقبہ کیا ہے؟ اور آپ کو کیا پس وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ گھاٹی کہ وہ مشقت کا راستہ جس سے داخل ہو کر انسان جنت میں داخل ہوگا، وہ یہ ہے گردن کو آزاد کرے، یا یہ کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ وہ اسلام کی نظر میں اگر کوئی مسکین یا کوئی محتاج کسی دن کھایا نہیں ہے، بھوکا گزارا ہے، تو وہ اسلام کے نظر میں وہ دن سب کے لیے بھوک کا دن ہے، گویا کسی نے کھایا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کھانا کسے کھلانا ہے؟ کسی یتیم کو جو قرابت دار ہو، یا کسی مسکین کو جو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو مٹی میں لگایا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام نے مساکین اور محتاجوں کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پاس جو مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا وصف اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یا کہ جنہیں قیامت پر ایمان نہیں ہے، ان کا وصف یہ ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہو۔ ویل کے دو معنی ہیں، ہلاکت، خرابی، بربادی، یا کہ دوسرا معنی یہ ہے ویل کا کہ جہنم کی وادی۔ تو جہنم کی وادی ویل ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہو جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسرا مطلب یہ ہے جب جی چاہا نماز پڑھے، جب جی چاہا نماز چھوڑ دی، تیسرا مطلب یہ ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو اوقات پہ پڑھتے نہیں ہیں، چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، نمازوں کو ان کے شروط، ان کے فرائض اور ان کے واجبات، ان کے سنتوں کے ساتھ بجا نہیں لاتے ہیں، اور اس طریقے سے نماز تو پڑھتے ہیں مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ خرابی ہے جو در حقیقت منافقین کی جانب اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ آخرت کے انکار سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے سورہ النساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور ان تین اوصاف کے بعد چوتھا وصف یہ ہے الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں یعنی دکھلاوے کے لیے سارے کے سارے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ریاکاری کے اندر یہ بتایا گیا کہ ریاکاری نماز میں بھی ہے، منافقین مسلمانوں کو، مومنوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور یہ بتلانے کے لیے نماز پڑھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو گویا مسلمانوں کو جو بھی مال غنیمت سے حصہ ملے ہمیں بھی وہ حصہ ملنا چاہیے، تو اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کے لیے یا مومنوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ریاکاری میں دیگر سارے کے سارے اعمال داخل ہیں، یعنی جو بھی وہ نیکی کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے خاطر نہیں، اللہ کے رضا اور خوشنودی کے خاطر نہیں، بلکہ دکھلانے کے لیے یا کہ ریا کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اکثر خیری کام الا ماشاء اللہ، اکثر خیری کام میں ریا، نمود اور نمائش کا بہت بڑا حصہ آ چکا ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے انسان جو بھی کام کرے اللہ عز و جل کی رضا اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کو اپنے سامنے رکھے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بھی ہم کام کریں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے خاطر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ الدہر میں نیک لوگوں کا، ابرار کا ذکر کرتے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ عز و جل کے چہرے کی خاطر، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ کے کلمہ، شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ گویا انسان کو چاہیے کہ جو نیکی انجام دے اللہ عز و جل کے چہرے کے خاطر، اس کے رضا اور خوشنودی کے خاطر انجام دے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کل قیامت کے روز قاری کو بلایا جائے گا اور اس طریقے سے سخی کو اور اس طریقے سے شہید کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم پر یہ نعمتیں کی تھی، اور وہ کہیں گے ہم نے تیرے راہ میں اپنے مال کو یا کہ اپنے علم کو یا کہ اپنے بہادری کو خرچ کیا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم یہ کام اس لیے کیے تھے تمہیں جواد کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، یا کہ تمہیں جو ہے شہید کہا جائے، دنیا میں تمہیں سارے خطاب مل گئے، پھر انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے چہرے کو سامنے نہیں رکھا تھا، بلکہ دیگر چہروں کو، لوگوں کے چہروں کو انہوں نے سامنے رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ عز و جل ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پانچواں وصف یہ ہے کہ یہ لوگ برتنے کی چیز کو منع کرتے ہیں۔ برتنے کی چیز سے مراد کیا ہے؟ برتنے کی چیز سے مراد یہ ہے کہ عام طور سے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک گھر والے دوسرے گھر والے سے یا کہ پڑوسی سے بعض چیزیں مانگتے ہیں، عاریتاً لیتے ہیں، یا جیسے کہ سوئی ہے، جیسا کہ دھاگا ہے،
جیسا کہ ڈول ہے، جیسا کہ ہنڈیا ہے، جیسا کہ برتن ہے. مہمان آ گئے، برتنوں کی کمی ہو گئی تو برتن مانگ دیے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیتے نہیں ہیں. برتنے کی چیز یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کام وہی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہو، اور جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ یہ سارے کے ساری چیزوں کو جو ہے انجام نہیں دے گا. معاون کا دوسرا معنی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سے منع کرتے ہیں کیونکہ اصل مال کے مقابل میں زکوٰۃ بھی شیء قلیل ہے. المعون مان سے ماخوذ ہے جس کا معنی شیء قلیل کے ہے. تو آپ کو اس صورت کے ترجمہ اور تشریح سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ صورت اجتماعی صورت ہے. اجتماعی کا مطلب اجتماعی قضایا، اجتماعی مسائل کو حل کرتی ہے. جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یتیم اور مسکین کا ذکر کر کے اور برتنے کی چیز ذکر کر کے اس کے اندر حقوق العباد اور نماز اور ریاکاری کا ذکر کر کے حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. تو اس سے دین اسلام کے محاسن میں سے ایک حسن کا علم ہوا کہ دین اسلام ایسا اچھا دین ہے جب انسان اس سے اپنا لیتا ہے، یا اس طریقے سے ایمان بالیوم الآخر پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت میں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان ساری باتوں پر رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی چیز اگر صورت سے متعلق سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ سکتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، 5 منٹ باقی ہے. شیخ یہ جو آخری آیت ہے معاون کے تعلق سے، اس میں جو دوسرا معنی بیان کیا گیا زکوٰۃ کا ہے، بلکہ لیکن جب یہ سورہ مکی ہے اور زکوٰۃ تو مدنی دور میں فرض ہوئی تھی جیسا شیخ، تو اس میں تھوڑا وضاحت ہونا تھا. دیکھیے مکی دور میں بہت سارے چیزوں کا حکم دیا گیا تھا. تو یہاں پر بہت ساری بنیادی باتیں آئی تھی، لیکن ان کی جو تفصیلات مدنی دور میں بتائی گئی، زکوٰۃ مقرر ہے یا کہ جو اموال مقرر ہے، تو یہ ساری کے ساری باتیں مدنی زندگی میں فرض ہوئی ہیں. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاون کا جو معنی لے کر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ مطلب کہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، یہ مفہوم میں آئے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں بھی جو ہے صلہ رحمی، صدقہ اور ان ساری باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیا کرتے تھے. تو اس کا معنی جو مفسرین نے لیا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی میں، کہ وہ اس معنی میں لیے ہیں کہ بعض آثار جو ہے بعض تابعین سے منقول ہیں، ان آثار کے روشنی میں اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے. اس سے مراد جیسا کہ بتایا گیا کہ برتنے کی چیز ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے. لیکن یہ معنی بھی اس میں محتمل ہے، یعنی یہ معنی بھی اس میں داخل ہے. اس معنی میں اس کی تفسیر کی گئی ہے. یعنی بعض آیت مکی صورت میں نازل ہوئی، مکی زندگی میں نازل ہوئی، لیکن وہ چیزیں مدنی زندگی میں فرض ہوئی ہے، تو وہ معنی بھی، اس معنی کا بھی یہ آیت محتمل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی اعتراض نہیں. جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے.
شیخ یہ یتیم کو کھلانا، کمزور محتاجوں کو کفالت کرنا، اس میں یتیم اور جو کمزور ہے وہ مسلمان ہونا شرط ہے کیا شیخ؟ نہیں، عام بات ہے. نہیں، یہاں تو عام چیز ہے، لیکن اگر مسلمان ہے زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر عمومی بات ہے، فقراء اور مساکین، جس کے اندر عمومی چیز ہے. آپ کے پاس کوئی بھی محتاج ہے، اس محتاج کا خیال رکھیں. ایک یتیم کافر ہی ہو لیکن آپ اس کا خیال رکھیں تو یہ ممکن ہے اس کے اسلام لانے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، بلکہ مسلمان نہیں ہے لیکن اگر یتیم کا اس پر اطلاق ہوتا ہے یا فقیر اور مسکین کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی اس کا مستحق ہے. لیکن جب وہ جزاک اللہ خیر. مسلمان ہے تو اس کے حق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. جی چلیے، اختتامی ٹائم بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن حضرات نے کلاس اٹینڈ کی ہے اللہ ان کے بھی علم اور عمل میں توفیق مزید اضافہ اور عمل صالح کے اندر مزید رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو معاملات فتنوں کے آج معاشرے کے اندر ہے ان سب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.